مفتی جی اور مظفر آباد۔ ڈاکٹر عبدال ویلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے، مفتی جی اور مظفر آباد۔ مظفر آباد میڈیکل بٹالین کمانڈ کرنے مفتی جی نے بھیجا تھا۔ مجھے تو کوٹلی کی بٹالین کو کمانڈ کرنے کا پوسٹنگ آرڈر ملا تھا۔ مفتی جی کو بتانے ان کے گھر گیا تو وہ لڑنے لگے، خبردار کوٹلی نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ میں کہوں سر 1 سال کی بات ہے۔ بولے سال پورا نہیں، پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں، گاڑی آئی سو آئی، تجھے تیسرے دن ادھر خبر ملنی، ادھر ٹیلی فون کی تاریں خراب، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، تو ہفتے بعد پہنچے گا۔ بڑی بحث ہوئی، وہ نہ مانے۔ ممتاز مفتی کہنے کو کئی سالوں سے کہہ رہے تھے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں، مگر اس دن وہ بہت سنجیدہ تھے۔ میری بات سن کے رنجیدہ ہو کر بولے نہیں تجھے کوٹلی نہیں جانے دینا۔ میں نے ان دنوں اپنے تیسرے بیٹے امید کی پیدائش پہ مہینے بھر کی چھٹی بھی کوٹلی کی بریگیڈ کمانڈر سے لی تھی۔ ادھر مفتی جی نے رولا ڈال دیا۔ میں سوچوں مفتی جی کو فوج کی پوسٹنگ ٹرانسفر بارے معلومات کم ہیں، اس لیے دعوے کر رہے ہیں، مگر اندر سے میں ہل گیا تھا کہ کوٹلی والی پوسٹنگ گئی۔ مجھے پتا تھا مفتی جی کوئی عام آدمی نہیں تھے، ان کی اللہ سے الگ طرح کی یاری تھی۔ وہ عام حالات میں اللہ اور بندے کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے۔ کہتے تھے وہ مالک، ہم اس کے بندے، وہ بادشاہ، ہم اس کی رعایا، وہ گڈریا، ہم اس کی بھیڑیں، جیسے مرضی وہ ہمیں ہانکے، جیسے چاہے ہم پہ بادشاہی کرے، ہم کون اس کے فیصلوں میں مین میخ نکالنے والے۔ سب سنتا رہتا تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ جب انہیں اللہ سے کچھ منوانا ہوتا تو یوں منوا لیتے جیسے کوئی لاڈلا بچہ اپنے بادشاہ منش باپ سے اپنی بات منواتا۔ مجھے نہیں پتا کہ مفتی جی نے اللہ سے کب کیا کہا اور کیسے میری پوسٹنگ رکوائی۔ فوج میں تو دور دور تک مفتی کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ مفتی جی کے شیدائی ہر جگہ تھے، مگر انہیں اپنی جگہ کا ہی ہوش نہ تھا۔ مانتے ہی نہ تھے کہ ان کے پاس خاص طاقت ہے، قلندرانہ قوت۔ کبھی مانتے تو اتنا مانتے، قدرت اللہ شہاب ڈیوٹی پہ تھے۔ بڑی مشکل سے مفتی جی سے 16 سال کی پکڑ دھکڑ بعد اتنا منوا لیا تھا کہ مفتی جی آپریٹر ہیں، ادھر کی تار ادھر جوڑتے ہیں اور ادھر کی ادھر۔ میں اچھل پڑا، کہا سرکار یہ کوئی چھوٹا کام تھوڑی ہے۔ بولے چھوٹا ہوں، میرا کام بھی چھوٹا۔ پھر اگلی سانس میں بولے اب اپنی خیر منا۔ پوچھا کیوں سرکار؟ بولے اب تیری گردن پکڑی جانی ہے، مجھے تو چھٹی ملنے والی۔ میری گاڑی آئی کھڑی پلیٹ فارم پہ، تیرے گلے پہ ڈھول اب پڑے گا، تو مان نہ مان ڈھول بجانا پڑے گا۔ میں کانوں کو ہاتھ لگاؤں، سرکار کوئی عقل کی بات کریں، میں گندا میلا گناہ گار۔ تو چہک کے بولے کملیا، عقل کھے میں ڈالنی، ادھر تو عقلی لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ جگہ الگ۔ میں کہوں عالجہ میرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، خالی خولی ڈبہ ہوں۔ اور پھر مسکرائے اور بولے تو خالی ہونے کو کمی سمجھتا ہے، ادھر لوگوں کو خالی کرنے میں آدھی زندگی گزر جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے سرکار میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ان معاملوں میں، خالی خولی۔ بولے تو کیا اسے تیلی بنیا سمجھتا ہے جو لیے دیے کا حساب لکھنے پہ بیٹھا ہوا؟ کملیا ادھر کا تو ذرہ ذرہ اپنے احوال لکھ رہا ہے، نس نس چلتی نفس کی لکھتی، کس کس خلیے کو کتنا خون دیا اور کب۔ ادھر تو ذرے کے اندر گھومتے ذرے بھی لکھنے میں مصروف۔ ہر کوئی اپنی تقدیر لکھ رہا ہے، تو اسے سمجھتا کیا ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اوہو سرکار کوئی کرائیٹیریا، کوئی کریڈنشل، کوئی ادھر میرٹ تو ہوگا، میں تو کسی پہ بھی پورا نہیں اترتا۔ مفتی جی پھر ہنسے بولے نہ ادھر میرٹ نہیں، سارا نیپوٹزم ہے، جو اس کے بندے کی آنکھ کو بھا گیا وہی اسے سونپا گیا۔ جانتے نہیں اس کے محبوب کو جو کائنات کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجا گیا، کائنات بنانے سے پہلے اپنا محبوب بنایا اور اسے بنا کے کائنات میں زمینیں اور آسمان بنائے۔ کملے جانتا نہیں جو اس کو صدیوں سے سجدے کرتا آیا تھا، اسی کو اپنے عرش سے اتار دیا، اور پتہ ہے کس بات سے؟ جی پتہ ہے۔ تو کیا اس نے بندے کی سی وی دیکھ کے اس میں اپنی روح پھونکی تھی؟ بس جو خیال آیا وہی سامنے، کن فیکون، اور ہے کیا؟ ادھر اس کے بندے کی ایک نظر سے بندوں کے کیا قوموں کے رخ پلٹ جاتے ہیں۔ بس تو اپنی خیر منا، میں تو چلا۔ یوں وہ مدت سے چلنے کا ڈھونگ کر رہے تھے، مگر کوٹلی کی بات سن کے بہت سیریس ہو گئے۔ نہیں تمہیں اتنی دور نہیں جانے دینا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ میں تو 1 مہینے کی چھٹی پہ تھا، مجھے کیا پتا انہوں نے کب کیا کیا۔ مہینے بعد مجھے ایم ایس برانچ سے بریگیڈیئر محمود احمد کا فون آیا۔ ہماری میڈیکل کور افسروں کی پوسٹنگ وہ نکالتے تھے، مجھ سے ان کا قریبی محبت کا تعلق تھا۔ جب لاہور میں کپتان تھا
اور سینئر میجر ایک ہی یونٹ میں 7۔ پاکستان نیوی میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں میں ڈائریکٹر جنرل میڈیکل سروسز نیوی ریئر ایڈمرل امامی کا سٹاف آفیسر کوارڈینیشن تھا۔ موسی ہیڈ کوارٹر میں ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیکل سروسز۔ ایڈمرل امامی کے ساتھ میرا اتنا گہرا تعلق تھا جیسے ان کے بیٹے کا ہو۔ ہر مہینے کراچی اکٹھے جاتے، لمبی سٹاف کار سے اتر کے وہ نیول میس میں آرام کرنے چاہتے تو مجھے کہتے جا گاڑی لے جا اپنی سسرال ہوا۔ سسرال کے محلے میں اتنی لمبی گاڑی آتی کہ پتلی گلی سے موڑ کاٹنا مشکل ہوتا۔ کسی شام ایڈمرل امامی کو شہر میں شاپنگ کے لیے جانا ہوتا تو ساتھ میں، جس ایڈمرل سے وہ ملنے جاتے ان کے بارے میں سارے احوال ایک صفحے پہ لکھ کے ایڈمرل امامی کے سامنے رکھتا کہ اگلے دن وہ اس سے ملیں تو انہیں پتہ ہو کہ یہ بندہ کون ہے، کدھر کا، اور کیا کیا اس کے شوق، اور کدھر کدھر یہ رہ چکا ہے۔ اصل میں ایڈمرل امامی پہلی بار آرمی سے نیوی میں آئے تھے۔ انہیں تو نیول سلوٹ بھی میں نے سکھایا۔ پہلی بار ان کے ساتھ نیول شپ پہ چڑھا، پاکستان نیول شپ بابر کے مستول سے ایڈمرل کا نیلا 2 ستاروں والا جھنڈا چڑھنے لگا۔ جہاز کے عرشے پہ بگل بجنا شروع ہو گیا۔ ایڈمرل کے جہاز پہ قدم رکھتے ہی استقبال کرنے والے سلیوٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ ایڈمرل امامی نے سلیوٹ کا جواب دے کر ہاتھ نیچے کر لیے۔ میں ساتھ کھڑا تھا، ہلکی سی کوہنی انہیں ماری اور ساتھ ہولے سے کہا سر سلیوٹ جب تک بگل بجے۔ ایک زمانے میں کمپیوٹر کی تربیت کا 3 مہینوں کا کورس کرنے گیا۔ ایڈمرل 3 مہینے تک کراچی ہی نہیں گئے۔ ڈیپ سی میڈیسن کا امریکہ میں 1 سال کا کورس آیا، میرا بڑا جی چاہتا تھا خود جاؤں۔ ایڈمرل امامی بولے جتنی دیر میں ادھر تجھے دور نہیں جانے دینا، خود نہ جا، جس سے کہے اسے بھیج دیتا ہوں امریکہ۔ پہلی گلف وار میں امریکی اتحاد میں سعودی عرب نے آفیسرز مانگے، مجھے بلا کے بولے ڈالر ریال کمانے تو تمہیں بھیج دوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا سر بھیجنا ہے تو دوسری طرف نہ بھیجیں مجھے، میں والنٹیئر بغداد کے دفاع کے لیے۔ مسکرا کے بولے ہم پیدائشی اتحادی۔ ایڈمرل امامی سے چھوٹی بات کی تہہ تک پہنچنے کے طریقے سیکھیں۔ پاکستان نیوی میں کتنے میڈیکل آفیسر، کہاں کتنی دیر سے، کدھر کس طرح کے اسپیشلسٹ کی ضرورت، وہ سب چارٹس تیار کرتے۔ یہی اب کمپیوٹر پہ لوگ کرتے ہیں، جنہیں پتہ نہ ہو کہ کرنا کیا ہے وہ کمپیوٹر پہ بھی کیسے کر سکتے۔ کراچی جاتا تو صبح سے شام، کبھی کبھی دیر رات تک انہیں کے ساتھ۔ ایک بار کراچی سے واپسی پہ میرا ارادہ تھا کہ لاہور بڑے بھائی جان سے مل کے اسلام آباد آؤں۔ 3 دن کی چھٹی چاہیے تھی۔ چھٹی اپروو کرنے والے ایڈمرل امامی ہی تھے، مگر یہ انتظامی معاملہ تھا۔ ٹیکنیکل ہر معاملے میں ایڈمرل امامی کا مشیر تھا۔ کیسے، کہاں اور کب، کہاں سے کہاں نیوی میں پوسٹ کرنا، سب میری صلاح سے ایڈمرل امامی کرتے۔ مگر انتظامی معاملے میں تھرو پراپر چینل یہی تھا، چھٹی پہلے ان کے ڈپٹی کرنل محمود احمد دیکھتے، جو نیوی میں سرجن کیپٹن کہلاتے تھے۔ بعد میں وہ خود سرجن ریئر ایڈمرل بن کے نیوی میں میڈیکل کور کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ کراچی سے میں نے انہیں فون کیا، سر واپسی پہ راہ میں لاہور ہو کے آنا ہے، 3 دن کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے رات کو ایڈمرل کو فون کر دیا، اگلی صبح مجھے چھٹی اپروو ہونے کی خبر فون پہ سنا دی۔ اسی دن ناشتے کے بعد ایڈمرل امامی مجھ سے پوچھنے لگے بیلا تم نے 3 دن کی چھٹی کے لیے ادھر اسلام آباد فون کیوں کیا، سیدھا مجھے بتاتے۔ میں مؤدب ہوا بولا سر سارا وقت آپ کے ساتھ ادھر رہتے ہوئے جو دل میں آئے وہ بات کر لیتا ہوں، مگر یہ انتظامی معاملہ ہے، یہاں میں تھرو پراپر چینل بات کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا مفتی جی کا تھرو پراپر چینل کیا تھا بھی یا نہیں۔ ویسے عشق جہاں ہے وہاں کوئی جہاں نہیں، یہ عشق اقبال کے پاس تھا۔ اوپر والے کی ساری ہوئی جہانت پروگرامنگ کا ڈیٹا بیس کہیں تو ہے نا، وہی لوہے محفوظ ہے، اس کا کوئی پاس ورڈ بھی ہوگا۔ پرانے سیانے اسے کچھ اور نام دیتے تھے، نام اس کا جو بھی ہو، ہے وہ کوئی کوڈ، ڈیجیٹل ہے یا الفابیٹ والا یا الفا ڈیجیٹل، جو بھی ہے یہ عشق کے طوفان کا ایک تھپیڑا، جسے مل گیا۔ ملتا یہ ایک نظر کرم سے ہے، توفیق ساری اوپر والا دیتا ہے جسے چاہے، اسے اس میں اعظم کوئی کہے یا کچھ اور، ہے یہ اوپر والے کی ویب سائٹ کھولنے کا پاس ورڈ۔ علامہ اقبال کے پاس یہ تھا، قدرت اللہ شہاب کو بھی شاید یہ ملا ہوا تھا، اور مفتی جی کی بھی اس تک دسترس دیکھی، کئی بار آزمایا۔ مثالیں اپنی کتاب مفتی جی میں تفصیل سے لکھی، جس کسی کی بھی اس پاس ورڈ تک پہنچ ہوتی وہ لکھی ہوئی تقدیر میں بھی خدا سے کچھ کا کچھ لکھوا لیتا، مقدر بدلوا دیتا۔ رستہ بدلنے سے ہی تو سارے قدم بدل جاتے، کہاں جانے والا بندہ کہاں سے کہاں نکل جاتا۔ میں بھی سمجھ گیا کوٹلی کی پوسٹنگ گئی، GHQ
MS ब्रांच से फ़ोन आ गया, बेला तुम्हारी कोटली की पोस्टिंग कैंसिल, तुम अब मुजफ्फराबाद में मेडिकल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर बन के जा रहे हो, सिग्नल निकाल दिया है, उसका नंबर नोट करो और फ़ौरन उधर पहुंचो। मैं भागा, मुफ्ती जी के पास गया। सरकार, कोटली की पोस्टिंग ख़त्म, मुजफ्फराबाद में कमांडिंग ऑफिसर बन के जा रहा। मुफ्ती जी का चेहरा खुशी से दमक गया, बोले मुजफ्फराबाद तो ये खड़ा है, अब तो वक्त पे पहुंच जाएगा। मैंने मुफ्ती जी के पांव पकड़े और अदब से आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के कहा, मुफ्ती जी मुझे ये तो नहीं पता कि किसका वक्त कब आएगा, मगर इतना जानता हूँ आपका जब भी ऐसा वक्त आया तो मैं पहले से आपके पास पहुंचा हुआ हूँ। वही हुआ, साल पूरा नहीं हुआ, 6 महीने हुए मुझे उधर गए हुए। बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। रावलपिंडी में CMH के पीछे 22 रेंज रोड बड़ा सा बंगला मिला हुआ था। बच्चों को मुजफ्फराबाद ना बुलवाया, अक्सी मुफ्ती का फ़ोन आ गया। मुफ्ती जी की सालगिरह इस्लामाबाद क्लब में मना रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के सब अदीबों को मुफ्ती जी ने बुलवाया, बोले तुम पार्टी से पहले घर पहुंचो। पार्टी रात को थी, मैं शाम को मुफ्ती जी के घर। मुफ्ती जी का चेहरा सूजा हुआ था, खूबसूरत लग रहे थे। डॉक्टर नक्श मुफ्ती, मुफ्ती जी की मेडिकल डॉक्टर बेटी भी घर पे थी और उसकी सलाह से मुफ्ती जी को 3 इंजेक्शन दे के उठने के काबिल बनाया। रक्सी की गाड़ी में मुफ्ती जी के साथ में बैठा था, साथ मुफ्ती जी का बड़ा दामाद। उसके दूसरे दिन मुफ्ती जी अस्पताल पहुंच गए। अक्सी ने फ़ोन किया, मैंने गाड़ी दौड़ाई और मुफ्ती जी के पास। वो मुफ्ती जी की आखिरी शाम थी। मुफ्ती जी और मैं, उधर सिर्फ हम दो थे। मैं मुफ्ती जी के पैरों को गोद में लेके फर्श पर बैठ गया। मुफ्ती जी अस्पताल के बेड पर टेक लगाए बैठे थे। उस शाम मुफ्ती जी ने अपनी सारी उम्र के राज खोले। वो इसमें आज़म, वो इश्क तूफ़ान, कलंदराना रम्स सारी बता दी। उसी शाम मुफ्ती जी से मैंने अपनी आने वाली, छपने वाली, लिखी जाने वाली किताबों के नाम अप्रूव करवा लिए। मगर मुफ्ती जी ने यह ना पूछा कि मेरी कोटली की पोस्टिंग कैंसिल करवा के मुजफ्फराबाद भेजते वक्त खुदा के खुदाई ने क्या कुछ किया। उधर जाके सारी तफसील मालूम हुई। मुजफ्फराबाद मेरी यूनिट के ब्रिगेड कमांडर दूर बहुत ऊंचे पहाड़ पर दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर के जेलम से श्रीनगर दरिया के साथ साथ जाते जाते उसके बल खाते रास्तों से होके आगे जाके एक मोहल्ला कपकपाते पुल को पार करके ब्रिगेड हेडक्वार्टर आता था। मुजफ्फराबाद जाते ही अगले दिन मैंने अपने ड्राइवर को कहा, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स। उधर ब्रिगेडियर सदीक तिरमिजी बैठते थे, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बन के मेरे कोर कमांडर बन के मुल्तान आए, और जब आए तो मेरी 10 महीनों की मुद्दा ख़त्म हो गई। रिटायर होने के बाद वो सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन भी रहे। उस वक्त पहाड़ की चोटी पे उनका दफ्तर दीदनी था। दुनिया की कोई खूबसूरत तरीन पहाड़ पेंटिंग हो सकती तो उनकी पुष्ट पे खुली खिड़की के शीशों के बाहर जिंदा खड़ी सांस ले रही थी। ऊंची बर्फ से ढकी मुस्कुराती चोटियां, नीचे सब्ज पहाड़ों की ढलवानें, सब्ज पहाड़ों का पीछे ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो पीछे हटते हटते नीला हो रहा था। उस वक्त ब्रिगेड कमांडर के सामने बैठ के उस हसीन मंजर का नज़ारा करते करते ब्रिगेडियर सदीक तिरमिजी की खुशगवार बातें। वो बड़े हैरान हुए मुझे देख के, बोले तुमसे पहले जो उधर कमांडिंग ऑफिसर था उसे मैं बुलाता भी रहा, वो बहानों से टालता रहा। साल भर में वो एक बार भी मुझे मिलने, तुम आते ही दूसरे दिन मुझे मिलने आ गए, हैरान तो हो ना। वो मुस्कुराने लगे, फिर बोले तुम्हारी यूनिट का नाम सुन के मेरे माथे पे बल पड़ जाते। हर बुरी खबर तुम्हारी यूनिट से आती थी। पिछले 1 महीने में जानते तुम्हारी यूनिट में क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से तुमसे पहले वाले को आनन फानन और कुछ ना सूझी और इस्तीफा देकर भाग गया। जानते हो क्या कुछ हुआ? नहीं सर, मुझे वाकई नहीं मालूम था, एक दिन पहले तो उधर पहुंचा था। ब्रिगेडियर कमांडर बोले, देख 20 दिन हुए तुम्हारी यूनिट की एम्बुलेंस को चलते फिरते आग लगी। बंदों का तो कोई नुकसान ना हुआ, गाड़ी सारी जल गई। इन्हीं दिनों तुम्हारी यूनिट में लड़ाई हुई, एक सिपाही ने दूसरे को कत्ल कर दिया। कातिल को यूनिट के क्वार्टर गार्ड में कैद किया तो उसने उधर खुदकशी कर ली। वो सर पकड़ के बैठ गए। मैंने भी बाद में सर पकड़ा जब सारे मामलों से खुदा ने मुझे तो महफूज रखा, पर एक पोस्टिंग रुकवाने के लिए मुफ्ती जी ने खुदा से इतना कुछ करवाया। मैं हैरान हुई। ब्रिगेडियर सदीक तिरमिजी की GH की पोस्टिंग आई तो मैंने उधर कश्मीर के सारे ब्रिगेड कमांडरों को उनकी अलविदाई तकरीब में मदऊ किया। आम तौर पर फौजी रिवायत में है कि ऐसे मौके पर शानदार बैंड मंगवाते। उधर कश्मीर में सब यूनिटें ऑपरेशनल थी, किसी के पास बैंड था ही नहीं। इत्तफाक से उधर कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मलिक हबीब मुझे छोटे भाइयों की तरह प्यार करते थे। अक्सर पुलिस के दौरों में मुझे साथ ले जाते।
پھر کئی ضلعوں کی پولیس کا معائنہ کرنے مجھے اکیلا بھیجتے، مجھے کہتے تم میرے ساتھ DIG پولیس بن کے آ جاؤ، وزیر اعظم سے بات کرتا ہوں، وہ تمہارے بھی دوست ہیں۔ میں مسکراتا چپ رہتا۔ آزاد کشمیر پولیس کے پاس بینڈ تھا، وہی بینڈ بریگیڈیئر صدیق ترمزی کے فیئر ویل پہ بلوا لیا۔ وہی بریگیڈیئر صدیق ترمزی جب جانے سے پہلے میری یونٹ کی سالانہ ایڈم انسپیکشن پہ آئے تو جاتے ہوئے یونٹ کی وزٹر بک میں یہ لکھ گئے کہ کرنل بیلا نے ایک تھکی ہوئی میڈیکل بٹالین کو پوری بریگیڈ کی نمبر 1 یونٹ بنا دی، ایسی یونٹ جو کسی بھی انفینٹری پلٹن کے مقابلے میں بھی شاندار۔ میری یونٹ کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر سے یہ لیٹر نکالا کہ تمام یونٹوں کے کمانڈنگ افسران بیلا کی بٹالین کا دورہ کریں گے اور اپنی اپنی یونٹوں میں ویسی اصلاحات کریں، خاص طور پر آرڈننس سٹور کو سٹور کرنے کے امور میں۔ سٹور تو سبھی اپنے اپنے سٹور میں کرتے تھے، سپاہیوں کی وردیاں، ٹوپیاں، بیلٹس، جوتے، جرابیں، بنیانیں، مگر ماؤنٹین بٹالین ہونے کے ناطے وہاں خاص ماؤنٹین ڈریسز بھی ملے ہوئے تھے جو میدانوں سے آنے والے افسروں اور جوانوں کے لیے نئے تھے۔ میرے سٹور کی انٹرنس پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اسے بدشکل سی ڈیوڑی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے ادھر بڑے بڑے نوٹس بورڈ قسم کے بورڈ بنوائے اور ان پہ شوخ رنگ کا کپڑا لگوایا اور پھر سارے ماؤنٹین ڈریسز ایک اچھی بوتیک کی طرح پھیلا کے پنوں سے ان پہ چپکائے۔ نیچے سب کا احوال لکھا کہ یہ ہے کیا اور کب کب پہننا ہے، ہر جوان کو کتنی دیر کتنے عرصے کے لیے یہ ملے گا۔ جوانوں کی رہائش کے لیے جو بیرکس تھیں ان میں رنگا رنگی کی کہ جوانوں کے وہ شب و روز بے کیف نہ رہیں۔ ان کے ریکریشن روم میں انہیں سہولتیں دیں، ٹریننگ جوانوں کے لیے بہترین نظام، ہر پیشہ ورانہ مہارت کو سیکھنے سکھانے میں لطف رکھا، ہنسی خوشی جوان ہر منزل پہ سب سے آگے۔ یونٹوں کے آپس میں مقابلے بھی۔ بریگیڈ کمانڈر جاتے ہوئے سب کمانڈروں کے سامنے کہنے لگے، بیلا بٹالین میری بریگیڈ کی بیسٹ بٹالین ہے۔ کمانڈر نے بٹالین نام کے ساتھ میرا نام جوڑ دیا۔ اس بٹالین میں جب میرے بیوی اور بچے ساتھ رہنے آئے تو بٹالین کے آدھے پہاڑ کے ڈھلوان پہ بنے میرے گھر کے ساتھ یونٹ کی مسجد تھی۔ مسجد کا حال برا تھا، چھت ٹوٹی ہوئی، دیواریں خستہ، فرش کچا، یونٹ کی اپنی 4 دیواری بھی نہیں بنی ہوئی تھی۔ گیٹ بھی یونٹ کا خستہ لکڑی کے 2 تختوں کا تھا۔ ادھر مظفر آباد میں جب بھیجا مفتی جی نے کہا جاتے ہی سردار عبدالقیوم سے ملنا۔ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کے گھر کے ساتھ انسپیکٹر جنرل پولیس حبیب ملک کا گھر، وہ بھی اپنا گھر۔ شہر میں مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی MDA کے چیئرمین شاہد امین میرے دوست۔ شاہد امین اکثر میرے پاس آیا رہتا یا مجھے دفتر بلوا لیتا۔ اسے مظفر آباد کی چمک دمک کے لیے آئیڈیاز دیتا، وہ اس سے خوش ہو کے کہتا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اسی کے شہر کے حسن میں میری بٹالین نظر بٹو تھی۔ ایک طرف تو یونٹ کے CMH تھا اور دوسری طرف سڑک کنارے یونٹ کی کوئی دیوار ہی نہ تھی۔ سڑک تنگ سی تھی، لوگوں کو ادھر گاڑی چلاتے تکلیف ہوتی۔ ایک دن شاہد امین مجھے بولا، کرنل صاحب مجھے اس سڑک کنارے 1.5 گز زمین کی پٹی دے دے، لوگوں کی فلاح کا واسطہ سڑک چوڑی کرنی ہے۔ میں ہنسا، بولا کیوں ہنسے؟ میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ بولا کیا؟ میں نے کہا سڑک کنارے یونٹ کی دیوار بنا دو۔ بولا ڈن۔ کہا ساتھ سڑک کنارے خستہ میں یونٹ کی مسجد، اس کا فرش نیا، اوپر سائبان بنا دو۔ بولا اوکے۔ لو جی، جو کٹا پھٹا سڑک کنارہ تھا وہ کوئی روک ٹوک ہی نہ تھی۔ سڑک پر لوگوں کے گھر تھے، جب مرضی کوئی یونٹ کا بندہ جدھر سے مرضی نکل جائے، باہر سے کوئی کہیں سے بھی آ جائے۔ میری یونٹ میں دیوار بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے، MES کو لکھ کے اگلی صدی کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اسے کہا معاملہ ہو گیا۔ بولا ڈیزائن بناؤ۔ ڈیزائن بنا کے دیا، نیچے سے دیوار پکی، اوپر لوہے کی اونچی گرل تاکہ باہر کا منظر بھی دکھتا رہے، دیوار کی دیوار رہے۔ کوئی 3 فرلانگ لمبا راستہ تھا، راستہ کے کنارے دیوار بن گئی۔ راستے میں یونٹ مسجد تھی، وہ بھی لش پش کرنے لگی۔ میں نے امام مسجد سے کہا ساتھ سڑک پر سویلین گھرانے، ان کے بچوں کو قرآن حفظ کراؤ۔ خطیب عجیب طرح مسکرایا، سمجھ نہ آئی کہ کس پہ ہنسا۔ بولا صاحب جی ادھر افسر لوگوں کے بچے سکھی خوشحال، یہ لوگ کون ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں بٹھا کے قرآن حفظ کرائے؟ اس کی بات سن کے میرے اندر طوفان سا آیا۔ میرے 2 بیٹے ان دنوں اسکول داخل ہوئے تھے، بڑا 4تھی میں، دوسرا 3ری میں، سونے رنگ برنگے کپڑوں میں اسکول جاتے۔ میں نے خطیب صاحب کی بات سن کے کہا سنو، میرے دونوں بیٹے کل سے قرآن حفظ کرنے ادھر آئیں گے،
خطیب بولا صاحب اسکول کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ مشکل ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹے صرف مسجد میں قرآن حفظ کریں گے، اسکول نہیں جائیں گے۔ بڑے بیٹے حارث نے 10 مہینوں میں قرآن حفظ کر لیا۔ بعد میں کوئٹہ اور ملتان مری یونٹ مسجدوں میں تراویح بھی پڑھائی۔ میں نے میرے چچا سراج نے اس کے پیچھے وہ پڑھی۔ آج کل وہی بیٹا حافظ ڈاکٹر حارث آئرلینڈ میں سینئر سرجیکل اسپیشلسٹ ہے۔ MBBS کے بعد سرجری میں FCPS کے ساتھ آئرلینڈ سے MRCS کر گیا۔ یہ سب حفظ قرآن کی برکت سے کھلے دروازے۔ شاہد امین کو ایک بڑے سے دروازے کا ڈیزائن بنا کے دیا، ساتھ گیٹ کے سنتری کا کمرہ، اور کمرے کے چاروں طرف کالے سیاہ شیشے کے اندر سے دیکھ سکے، باہر دیکھنے والے اندر کھڑے سنتری کو نہ دیکھیں۔ گیٹ کا ڈیزائن ایسا کہ بند کریں تو عربی کا 4، کھولے تو انگریزی میں لکھا 4 ماؤنٹین بٹالین کا گیٹ بن گیا۔ سنتری پوسٹ بھی بن گئی۔ تب کمانڈر سے کہا GOC سے کہیں کہ وہ ادھر آئیں۔ بولے خود کہہ دو۔ اس وقت بریگیڈیئر غلام نبی بریگیڈیئر کمانڈر تھے۔ آج کل وہی بیٹا حافظ ڈاکٹر حارث آئرلینڈ میں سینئر سرجیکل اسپیشلسٹ ہے۔ MBBS کے بعد سرجری میں FCPS کے ساتھ آئرلینڈ سے MRCS کر گیا۔ یہ سب حفظ قرآن کی برکت سے کھلے دروازے۔ شاہد امین کو ایک بڑے سے دروازے کا ڈیزائن بنا کے دیا، ساتھ گیٹ کے سنتری کا کمرہ، کمرے کے چاروں طرف کالے سیاہ شیشے کے اندر سے دیکھ سکے، باہر دیکھنے والے اندر کھڑے سنتری کو نہ دیکھیں۔ گیٹ کا ڈیزائن ایسا کہ بند کریں تو عربی کا 4، کھولے تو انگریزی میں لکھا 4 ماؤنٹین بٹالین کا گیٹ بن گیا۔ سنتری پوسٹ بھی بن گئی۔ تب کمانڈر سے کہا GOC کو کہیں کہ ادھر آئے۔ بولے خود کہہ دو۔ اس وقت بریگیڈیئر غلام نبی بریگیڈ کمانڈر تھے۔ ان کی موجودگی میں اس وقت کے GOC میجر جنرل TP کو کہا میری یونٹ آئے۔ وہ آ گئے۔ سجا نیا بنا وہ لال گیٹ کنارے کالے شیشوں والی چیک پوسٹ، گیٹ پہ ہوشیار سنتری، اس کا شاندار سلوٹ۔ گاڑی دروازے کے اندر آتے ہی نیول شپ والی بگل، 2 فرلانگ کی جھنڈیاں، آگے دفتر، باہر خاص وردی میں ملبوس دفتر، اردلی ان کی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کرنے والا، دفتر باہر پوری بٹالین کے افسر قطار بنا کے کھڑے، استقبال کے لیے موجود۔ اندر دفتر گئے تو جنرل حیران، ساتھ ان کی ہماری میڈیکل کور کے میجر جنرل صابر عزیز، جو میری کتاب پاکستان کہانی کا کردار ہے، ساتھ بریگیڈیئر ندیم جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے اور حادثہ اسامہ بن لادن کی انکوائری کے کمیشن میں بھی شامل تھے۔ راوین گورنمنٹ کالج لاہور میں مجھ سے 2 سال آگے۔ اس زمانے میں کمپیوٹر عام نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس امریکہ سے لایا ہوا اپنا سلائیڈ پروجیکٹر اور مووی کیمرہ تھا۔ میرے دفتر میں 3 جگہ پہ ایک سی رنگین سلائیڈ چل رہی تھی، ساتھ مووی کیمرہ سٹینڈ پہ لگا تھا۔ دونوں جرنلز کی تصویر سامنے پڑے TV سے نشر ہو رہی تھی۔ جنرل کا تو وہ بریفنگ دیکھ کے ایک رنگ چہرے پہ آئے ایک جائے۔ اس زمانے میں بڑی بڑی پلٹنوں کے کمانڈنگ افسران ہاتھ میں سوٹی پکڑ کے سامنے سٹینڈ پہ لگائے سفید چارٹ الٹ پلٹ کے دکھایا کرتے۔ اتنی ہائی ٹیک بریفنگ دیکھ کے جنرل حشاش بشاش ہو گیا۔ وہ تھا بھی سفید گلابی، لمبا، خوبصورت، جیسے یونانی مجسمہ۔ یونٹ دیکھ کے انہوں نے بھی رجسٹر میں لکھا کہ یہ میرے ڈویژن کی بہترین بٹالین۔ اپنے ہیڈ کوارٹر جا کے انہوں نے سارے ڈویژن کے کمانڈنگ افسران کو حکم نامہ بھیجا کہ بلائز بٹالین دیکھنے جاؤ۔ لو، وہ جنرل ادھر آنے سے پہلے ہی زیر لبی لوگوں کو بتا چکا تھا کہ یہ ماؤنٹین بٹالین ادھر سے اٹھا کے دور کہیں بھیج دیں۔ وہ شہر کے عین بیچ کی جگہ تھی۔ وہ جگہ کشمیر کے سارے بڑوں نے اپنے اپنے گھر بنوانے کے لیے دل میں چنی ہوئی تھی۔ جنرل جاتے ہوئے کہہ گیا میڈیکل بٹالین اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جائے گی۔ میں سوچ کے پریشان، یہ مفتی جی ذرا سی بات کو کتنا پھیلا گئے، ایک کوٹلی کی پوسٹنگ ہی نہیں رکوائی، بے شمار لوگوں کے رستے ہی بدلوا دیے۔